ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دین اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تزکیے کا حصول ہے۔ تزکیے کا یہ حصول ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا نام ہے، اور جب یہ تعلق پیدا ہوتا ہے تو کئی صورتوں اور کئی شکلوں میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ بندہ پرستش کے جذبے کے تحت نماز ادا کرتا ہے، اطاعت کے جذبے کے تحت روزے رکھتا ہے، اور جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا تن من دھن اپنے رب کی خاطر قربان کرنا چاہتا ہے تو اس کا ظہور حج اور قربانی کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ حج اور قربانی ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حج کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور جو آج ہم حج ادا کرتے ہیں کیا وہ صرف رسومات کی حد تک رہ گیا ہے یا اس کی اصل روح تک بھی ہم پہنچ پاتے ہیں۔ میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ پروگرام اس میں جو تھوڑی سی تبدیلی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر انٹریکٹیو اس کو کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں کہ ہم پبلک سے، عوام الناس سے ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو پریکٹیکل جو پرابلمز ہیں ان کو ٹیک اپ کریں گے، اور اس لیے میرے ساتھ یونیورسٹی کے طلباء بھی موجود ہیں اور اساتذہ بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی اس موضوع پر ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جو حج ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی میں حج کا فریضہ ہوا یا اس سے پہلے بھی حج موجود تھی؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، اس سے متعلق دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ پہلی بار رکھی گئی، دوسرے یہ کہ یہ پہلے سے خدا کا ایک معبد تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اس کی تعمیر کی، لیکن اتنی بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ یہ موقع ہے جس میں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ عام اعلان کر دیں کہ لوگ اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں۔ یہ جو ہدایت ہے اس کے تحت انہوں نے یہ اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے کہ بتدریج یہ اعلان پوری دنیا تک پہنچ گیا۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حج کی معلوم تاریخ ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور اس پہلو سے یہ بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کم و بیش 2100 قبل مسیح کا زمانہ ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت اسی زمانے میں ہوئی تھی۔ وہ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے اپنی قوم پر اللہ کی حجت پوری کی۔ اس قوم پر عذاب آیا تو ان کو وہاں سے نکال لیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیا مشن ان کے سپرد کیا۔ وہ مشن یہ تھا کہ ایک طرف وہ اپنی اولاد کو کنعان میں، جسے ہم اب فلسطین کہتے ہیں، وہاں آباد کریں، اور اس کی دوسری شاخ کو اس سرزمین عرب میں آباد کر کے یہاں خدا کے معبد کی تعمیر کریں اور حج کی اس عبادت کی بھی ابتدا کر دیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم و بیش 4000 سال سے اسی طریقے سے ایک عبادت کے طور پر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو حج کے اندر ہم مختلف قسم کے جو مناسک ادا کرتے ہیں، قربانی ہے اور دیگر طواف ہے، سعی ہے، منا میں ہم قیام کرتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، ان کی ساری حکمتیں کیا ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا اظہار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ سب کی سب سمبولک ہی ہوتی ہیں، یعنی ان میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ تمثیلی اظہار کے طریقے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جب اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک چند گز کپڑے کو ڈنڈے کی صورت دے لیتے ہیں۔ کہنے کو تو وہ عام کپڑا ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ علم بن جاتا ہے، کسی ملک کا جھنڈا بن جاتا ہے، تو وہ گویا ہماری محبت اور اپنے وطن کی عظمت کے اعتراف کی ایک علامت بھی بن جاتا ہے۔ یہی علامتیں ہماری عام زندگی میں بھی ہیں۔ ہم مصافحہ کرتے ہیں، ہم معانقہ کرتے ہیں، ہم کسی کے ہاتھ کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ یہ ساری علامتیں کیا بتاتی ہیں؟ یعنی ہمارے اندر ایک حقیقت ہے، خواہ وہ جذباتی ہے، خواہ وہ نفسیاتی ہے، خواہ وہ عقلی ہے، ہم نے اس کی ایک علامت بنا لی ہے۔ تو تمام عبادات یہی ہیں۔ آپ نماز کو دیکھیے، اس میں آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جتنے اعمال ہیں یہ بھی اصل میں علامتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان کے اعتراف میں اس کے شکر گزاری کے جذبے کے اظہار کے لیے آپ جھک جاتے ہیں، اپنی پیشانی گویا اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے آداب بتائے گئے ہیں یہ اگر آپ غور کریں تو یہی نوعیت رکھتے ہیں۔ آپ حج کو دیکھیں گے تو اس کی نوعیت بھی یہ ہے۔ اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ نوعیت کیسے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اصولی بات کر دی
کہ حج میں جتنے مناسک بھی ادا کیے جاتے ہیں یہ اصل میں شاعر ہے، عربی زبان میں شعیرہ علامت کو کہتے ہیں، یعنی کسی حقیقت کی ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے۔ تو حج کو اگر آپ دیکھیں اور غور کے ساتھ اس کا جائزہ لیں، دقت نظر کے ساتھ اندر اتر کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت شیطان کے خلاف جنگ اور اللہ کے اپنے آپ کو نظر کر دینے کی تمثیل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جب ہم اپنے گھر سے احرام باندھتے ہیں تو گویا ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا، ہم نے ایک راہبوں کا سے لباس پہن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور اس موقع پر ہماری زبان پر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، یعنی ہم شیطان کے خلاف اس جنگ کے لیے حاضر ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور آپ کو آواز دی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں، یہ جنگ ہونی ہے، یہ جہاد ہونا ہے، آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اس پیش کرنے کی علامت کے طور پر یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، پروردگار آپ نے بلایا ہے، ہم اپنی جان اپنے مال کی نظر لے کے حاضر ہو گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے گویا خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ بننے والے ہیں۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے، وہاں آپ جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ ایسے ہی جیسے کوئی فوج پڑاؤ ڈالتی ہے، مینا میں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ عرفات پہ جاتے ہیں جو معبد کا قائم مقام ہے، وہاں جا کے جس طرح کہ کوئی خدائی فوج میدان میں اترنے کے لیے پہلے دعا کرے گی، مناجات کرے گی، دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، پھر آپ شام کے وقت تھوڑے دیر کے لیے ایک چھوٹے سے میدان میں قیام کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور پھر آ کر آپ سنگ باری کرتے ہیں۔ یہ گویا شیطان وہ علامتیں ہیں۔ آپ اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ جو پہلا معرکہ ہوا، یعنی جس میں شیطان نے آدم کو ورگلایا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، قرآن مجید میں وہ ساری بات بیان ہوئی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے تمہارا دشمن ہے۔ اس دشمنی کے ساتھ ہم اصل میں دنیا کی پوری زندگی میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خواہشات کو، رغبات کو اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے لیے کہتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ان کو لگام دو، ان کو حدود میں رکھو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، زندگی کے معاملات میں اعلیٰ اخلاق پر قائم رہو، اخلاقی حدود کی پیروی کرتے ہوئے معیشت، معاشرت، سیاست میں اپنا کردار ادا کرو۔ شیطان اس سے آدمی کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کشمکش اور یہ جنگ ہے جس کو گویا وہاں ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ وہاں پہنچتے ہیں اور پھر آپ کنکر مارتے ہیں، شیطان کی علامتیں بنا دی گئی ہیں۔ یہ بھی بالکل ایک علامتی اظہار ہے کہ گویا ہم نے جنگ میں جو اسلحہ ہمارے پاس تھا اس کو لے کر حملہ کر دیا ہے، اس کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی جان بھی خدا کی نظر کر دی، وہ اس کی علامت اور اس کی تمثیل ہے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آڈینس سے سوالات لیں گے۔ وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ علامتی اظہار ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ معلوم جو تاریخ ہے اس کے مطابق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معبد تعمیر کیا۔ اگر یہ علامتی اظہار ہی اللہ تعالیٰ کے مطمع نظر ہے تو کیوں نہ ایسا کیا جاتا کہ لاکھوں روپے ہم خرچ کر کے ایک خاص مقام پر جاتے ہیں اور پھر یہ علامتی اظہار جو ہے وہ اس کا ظہور ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم یہ بھی جانتے ہیں بیت المقدس قبلہ اول ہے ہمارا، اسی طرح سے اور دیگر مقامات ہوتے، وہ ایک خاص مقام کو چننے کی کیا حکمت ہے؟ سب لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچے ہیں، تو پروردگار میں حضور میں پہنچنے کی بھی تو کوئی علامت ہونی چاہیے تھی نا۔ وہ علامت وہ معبد ہے جو وہاں تعمیر کیا گیا، جو حیثیت اس کو دی گئی، جو تاریخ اس کے ساتھ بنی، جو اس کا پس منظر ہے، وہ آپ ہر جگہ کیسے فراہم کرتے؟ پھر تو ہر جگہ کسی ابراہیم کو آنا چاہیے تھا، ہر جگہ ایک دوسرا معبد بنانا چاہیے تھا، اور بیت المقدس تھا نا، وہ جمعیت۔ بیت المقدس بہت بعد میں بنا ہے، یعنی بیت المقدس تو سیدنا سلیمان اور داؤد نے بنایا ہے۔ صحیح۔ تو اگر آپ کو بھی نہیں، وہ معبد تو تھا نا، یعنی خانہ کعبہ بھی معبد، وہ بھی معبد وہ پہلے سے تھا۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معبد، یہ ساری تاریخ شروع ہو رہی ہے دین ابراہیمی کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، تو اس وجہ سے اصل معبد کی حیثیت اسی کو حاصل ہے۔ بلکہ محققین بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ خود بیت المقدس کا قبلہ بھی ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ یعنی اگر بیت المقدس کی آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں جو آلٹر ہے جہاں قربانی کی جاتی ہے، اس کا رخ اسی بیت اللہ کی طرف ہے۔ تو اس سے تو خود یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت بھی ایک مسجد کی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے مسجد نبوی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، لیکن وہ حرم کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔
یعنی وہ ایک مسجد ہے جو ایک پیغمبر نے بنائی، بیت المقدس بھی ایک مسجد ہے، یہ اصل میں وہ بیت اللہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ یہ پہلا گھر ہے جو زمین کے اوپر بنایا گیا میری عبادت کے لیے۔ تو توحید کا یہی مرکز ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی میں اس کو موضوع بنا کر بہت خوبصورت اشعار کہے ہیں، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے مرکز محسوس کے بغیر آپ عالمی سطح پر وحدت کا ایک نشان نہیں قائم کر سکتے۔ تو یہ وحدت کا ایک نشان ہے جو اصل میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے گھر کے طور پر ہمارے لیے ایک مرکز محسوس بن جاتا ہے، پھر ہم اس کی طرف جاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ گویا گاتے ہوئے جاتے ہیں، اور پھر جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جگہیں ہیں وہاں، یعنی جن جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا شعیرہ قرار دے کر ہمارے لیے وہ عبادات مقرر کی ہے، تو اس کو آپ اگر پھیلا دیں گے تو اس کی جو معنویت ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس کے اندر جو وحدت کا احساس ہے، جو اس طرح عالمی سطح پر یہ ایک آواز بن جاتی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں سے ختم کر دیں گے۔ البتہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی معبد کی دختران ہے ہماری مسجدیں، تو ان میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس معاملے میں پابند نہیں کیا گیا کہ آپ معبد ہی میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل جب یروشلم میں آباد ہوئے تو ان پر یہ پابندی تھی کہ وہ سب نمازیں اصل معبد ہی میں جا کے پڑھیں۔ جی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں سر کوئی؟ جی میرا نام محمد الیاس انصاری ہے۔ آخر کیا ضرورت ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر چند دنوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جانور قربان کر دیے جائیں، کروڑوں کی تعداد میں جانور قربان کر دیے جائیں؟ کیا کسی ایک سال اس سال جو ہے قربانی نہ کر کے اس سے حاصل ہونے والی جو آمدن ہے وہی رقم جو جانور کی خرید پہ صرف ہوگی، اس سے اسکولز کھول دیے جائیں، ہاسپٹلز کھول دیے جائیں؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جاوید صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں ان کے سوال میں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی ہے۔ یعنی آپ دنیا میں جیتے ہیں تو تعلقات میں جیتے ہیں۔ میرا ایک ماں کے ساتھ رشتہ ہے، باپ کے ساتھ رشتہ ہے، ممکن ہے کہ میری ماں کے کچھ مطالبے ہوں، میرے باپ کے کچھ مطالبے ہوں، اعزاء و اقربا کے ہوں، قوم کے ہوں، وطن کے ہوں، تو ایک پوری شخصیت کے طور پر مجھے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو خدا کے ساتھ بھی میرا ایک تعلق ہے، میرے رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ وہ ہے، اس لیے کہ وہ میرا خالق ہے، تو اس کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہونا چاہیے۔ انسان محض ایک مادی وجود نہیں ہے، وہ اپنی ایک نفسیاتی حقیقت بھی رکھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر پریڈ منعقد کی، آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر جنگ ستمبر کی یاد منائی، آپ اتنے بڑے پیمانے پر نکلتے ہیں اور یوم آزادی مناتے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس میں بھی اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے لیکن کسی کو یاد نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وطن آپ کو نظر آتا ہے، قوم آپ کو نظر آتی ہے، آزادی آپ کے لیے ایک مشہود حقیقت ہے، خدا کے ساتھ تعلق یہ وہ حقیقت نہیں رہا ہوا۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اور ذرا فلسفے پر نگاہ کیجئے، یعنی فلسفہ کیا ہے کہ آپ پروردگار یہ کائنات تو نے بنائی ہے، اس کے ایک کشمکش پیدا ہوئی ہے میرے درمیان اور شیاطین کے درمیان، میں اس میں جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، تو یہ بہت بڑی علامت بن جاتی ہے۔ یعنی چونکہ ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، خدا کے ساتھ تعلق اور اس کی معرفت کا شعور نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی کو متوازن ہونا چاہیے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں بھی نمایاں ہو، وہ ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلق میں بھی نمایاں ہو، وہ قوم اور وطن کے ساتھ بھی اپنے تعلق میں نمایاں ہو۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ اگر اس پر پابندی لگا دیں تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ وہ روپیہ کہیں اور چلا جائے گا۔ یعنی انسان پورے انسان کا ظہور ہوتا ہے، میں ماں کے لیے کچھ کرتا ہوں، بیوی کے لیے کچھ کرتا ہوں، باپ کے لیے کچھ کرتا ہوں، وہاں آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے۔ میں ملک اور قوم کے لیے بہت کچھ کرتا ہوں، وہاں بھی آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے۔ بہت جشن منائے جاتے ہیں، بہت بڑے پیمانے کے اوپر تقریبات ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں اس سے جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے قوم کے ساتھ محبت عروج کو پہنچ رہی ہے۔ یہاں کچھ نہیں پیدا ہو رہا، یا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے، اس تعلق کی ایک علامت ہے جو آپ نے گویا اپنی جان کے فدیے کے طور پر ادا کر دی ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ قربانی پر گفتگو کرنے سے پہلے خدا کو سمجھیں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھیں، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں وہ جگہ دیں جو دینی چاہیے، یعنی سب سے بڑی جگہ اس کی ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ لوگوں کو انفاق کے لیے بلانا ہے، اسکول قائم کرنے ہیں، مدرسے قائم کرنے ہیں، آپ اطمینان رکھیے لوگوں کے پاس بہت کچھ موجود ہے، اور اگر ان کے اندر صحیح جذبہ پیدا ہوگا تو وہ یہاں بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جس جذبے کی یہاں آبیاری مقصود ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے۔
تو باقی ہر جگہ جب آپ جذبات کی تطہیر کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر اربوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، میں یہاں بحثیں پڑھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک تفریح کا بڑا شدید داعیہ ہے، اس کی تسکین کے لیے آپ کو پتنگ بازی کے تہوار کو منانا چاہیے، اس میں روپیہ نہیں خرچ ہوگا، کاغذ پر خرچ نہیں ہوگا، اس میں جاوید صاحب اس پر بانس کی تیلیوں پر خرچ نہیں ہوگا، یعنی وہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اصل چیز کیا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اصل میں خدا کے تعلق کو ایک زندہ تعلق کے طور پر محسوس نہیں کرتے، چنانچہ کیلکولیٹر بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا نماز میں وقت اتنا صرف ہوا، روزے میں طاقت کتنی خرچ ہوئی۔ تو اپنے تعلق کو پہلے اس جگہ بھی محسوس کریں، یعنی آپ کے تعلقات کے جو دائرے ہیں وہ صرف ماں باپ اعزاء اقربا قوم وطن یہی نہیں ہے، سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ اس کائنات کے پروردگار کے ساتھ ہے جس نے آپ کو تخلیق کیا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ اور کویشچنس کے ساتھ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور کوئی کویشچن ہے کسی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام زین العابدین ہے۔ ایک حج کرنے کے بعد ایک صاحب حیثیت جو افراد ہیں ان کے لیے دوبارہ حج کرنا افضل ہے یا کہ وہ ان پیسوں سے وہ غریب کی ایک مدد کر دیں، جیسا کہ آج سیریا اور برما وغیرہ میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو جو انہوں نے حج کے لیے جانا ہے وہ پیسے وہ ادھر چیریٹی کے طور پہ بھیج دیں۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے اس کو تو بہرحال جب استطاعت پیدا ہو گئی آپ کو ادا کرنا چاہیے، لیکن عام حالات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی اور انسانی ضرورت تو ہمارے گرد و پیش میں نہیں ہے، یعنی کوئی غریب ہے، کسی طالب علم کی فیس دینی ہے، کسی کی اور کسی پہلو سے مدد کرنی ہے، کسی کی بیٹی بیاہنے والی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو ان سب چیزوں کا گرد و پیش میں خیال رکھنا چاہیے، یعنی آدمی کے اوپر اس کے گرد و پیش میں جو لوگ رہتے ہیں، خواہ وہ اس کے اعزاء و اقربا ہیں، خواہ اس کے ہمسائے ہیں، خواہ اس سے ملنے والے ہیں، اس کے دوست احباب ہیں یا اس کے ہاں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو وہ ذمہ داریاں لازماً ترجیح حاصل کر لیں گی، ان پہ پہلے خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو ضرور جائے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ انسان کو آپ ایک مادی وجود کے طور پر نہ لیں، اس کے کچھ نفسیاتی تقاضے ہیں، کچھ اس کے جذباتی تقاضے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق ہو تو یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، یہ اسٹیٹس سمبل بن جاتے ہیں، یعنی اس طرح کی چیزوں میں جو اصل روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو مناسک کی حقیقت بتائی ہے اس سے بہت سے لوگ واقف ہی نہیں، یعنی ان کو معلوم ہی نہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ بس جا کنکر مار دیے ہیں اور پھیرے لگا لیے ہیں، وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ احساس ہو کہ میں اپنی جان خدا کی نظر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں شیطان کے خلاف جنگ کا عہد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حجر اسود کا جو استلام ہے وہ کیا ہے؟ حجر اسود کو خدا کے ہاتھ کی علامت قرار دے کے آپ اس کے ساتھ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں، جس طرح پرانے زمانے میں عہد کرتے ہوئے بوسہ دیا جاتا ہاتھ کو، اسی طرح آپ بوسہ دیتے ہیں، نہ موقع ملے تو اشارہ کرتے ہیں، اور اس طرح گویا آپ اس عہد کی تجدید کرتے ہیں، اس عہد کو زندہ کرتے ہیں جو آپ نے خدا کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا معصور ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایمانم بکا و وفام بعہدک، یعنی میں اپنے ایمان کو تازہ کر رہا ہوں اور میں اپنے عہد کی وفاداری کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس پورے عمل کو اگر آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کے اندر حج کا جذبہ اگر پیدا ہوا ہے تو کیا کہنے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ رسم سی بن گئی ہے، اس وجہ سے لوگوں کو اصل حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور اگر واقعتاً وہ یہ احساس اپنے دل میں رکھیں کہ اس کے نتیجے میں ہم خدا کے ساتھ کیا عہد باندھنے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے سفر پہ جاتے وقت 1000 مرتبہ سوچیں گے۔ ان کو تو یہ بتایا گیا کہ بس آپ جائیں گے، آپ نے رشوت کھائی ہے، آپ نے کسی کا مال لوٹا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے کسی کو کم تول کے دیا ہے، آپ نے کسی کو حرام گوشت کھلا دیا ہے، گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ ہر سال رخت سفر باندھتے ہیں تاکہ کم سے کم سال بھر کے گناہ تو معاف کرا لیے جائیں، جبکہ یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ عبادات سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق گناہ ہے، بندوں سے متعلق کوئی گناہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ جاوید صاحب، آپ نے ابھی جو فرمایا کہ وہ گناہ معاف کروانے جاتے ہیں، اس کے پیچھے ایک روایت ہے نا کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو وہ گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس روایت کو کیا غلط سمجھا گیا ہے؟ نہیں، وہ روایت بالکل ٹھیک ہے۔ کس نوعیت کے گناہ؟ یعنی جب ایک بات ایک جگہ کہی جائے گی تو دوسرے موقعوں پر جو باتیں وضاحت کے طور پر کہی گئی ہیں ان کو بھی تو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو گناہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گناہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے نماز کسی وقت چھوڑ دی، یا آپ نے روزہ نہیں رکھا، یا اور اس نوعیت کے معاملات جو بندے اور خدا سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہیں جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، کسی کا حق کھا لیا ہے، کم تول دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، خیانت کی ہے، مال کسی کا ہضم کر لیا ہے۔ ان گناہوں کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ یہ تو اس بندے سے معاف کرانے پڑیں گے، مال پاس ہے تو دینا پڑے گا اس کو، ورنہ قیامت میں آپ کو اس کے ساتھ
نیکیوں اور بدیوں کا تبادلہ کرنا ہوگا، آپ اس کے بغیر بچ نہیں سکتے۔ تو جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق گناہ ہے، بشارت ان کے بارے میں دی گئی۔ ٹھیک، اور کوئی سوال ہے؟ جی یہاں پر، وہاں پر ہے، وہاں لے لیتے سوال۔ السلام علیکم۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا اس کے پیچھے صرف ایک ایم ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم مطلب کسی بھی کمرے کی سائڈ پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم کسی کو دکھانا نہیں چاہتے، ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آج کے ٹائم میں آ کے حج جو ہے وہ جو بھی کرتا ہے، اگر وہ ایک ہائی کلاس کے لوگ ہوں وہ تو ضرور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، جب انہوں نے حج پہ جانا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے اناؤنس کرنا شروع کر جاتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ مطلب اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں، جبکہ اس سے کسی انسان کا لینا دینا تو نہیں ہے، وہ تو ایک اللہ کا معاملہ ہے۔ تو آپ کو خاموشی سے چلے جانا چاہیے، یہ بتانے سے کیا حج میں زیادہ ثواب تو نہیں ہوگا نا؟ حج کے لیے اعلان کرنا ضروری ہے جاوید صاحب؟ اعلان نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے، بس آدمی کو حج کے لیے جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ چونکہ ایک زمانے میں سفر کے ذرائع ایسے تھے کہ لوگ سال بھر کے لیے گویا جاتے تھے اور مل لیتے تھے لوگوں سے کہ معلوم نہیں واپس بھی آنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حج کے راستے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بڑے خطرات تھے، تو اس لیے ایک باقاعدہ تقریب ہوتی تھی اور لوگ رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خاموشی سے جائیے، ایک عبادت ہے۔ یہ ہماری بہن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ عبادت میں تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ ہی سے میرے تعلق کا ظہور ہو رہا ہے، مجھے اپنے اللہ ہی کو خوش کرنا ہے اور میں اسی کی بندگی کا اظہار کر رہا ہوں۔ یعنی اگر انسانوں سے متعلق کوئی کام کرنا ہو تو اس میں تو چلیے اظہار کی بھی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، آپ نے کوئی اسکول بنانا ہے، آپ نے کوئی مدرسہ قائم کرنا ہے، یا آپ نے لوگوں کی سہولت کے لیے کوئی کام کرنا ہے، تو لوگوں کو بہرحال معلوم ہوگا اس کے بارے میں۔ لیکن اس معاملے میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، آپ نے اپنے خدا کے لیے کرنا ہے، اس کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم جتنا ایک اظہار یعنی آپ نے سفر کرنا ہے خود بخود ہو جائے گا، اس پر تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اتنا ایک ممکن اخفاء ہے وہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، اور یہاں پر ہے کوئی کویشچن؟ السلام علیکم، میرا نام عمر اقبال ہے۔ میرا کویشچن یہ تھا کہ ہم لوگ فیملی میں بھی قربانی کرتے ہیں، ہم لوگ خود بھی قربانی کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو فیملی میں ہی ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، جیسے میں نے کیا اور میرے چاچو نے کیا، ہم لوگوں نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا باقیوں۔ مگر اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس گوشت کو جتنی بھی ہے جو قربانی ہے اس کو کس کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنے کا ہے، اور ہم لوگ اگر آپس میں، میں نے بھی کیا اور میرے کزنس نے بھی کیا اور ہم لوگ آپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے، یا اس گوشت کو بھی کسی کو دے دینا چاہیے جو واقعی اس کا حقدار ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال واضح ہے۔ جی جاوید صاحب، گوشت کیا ہم نہیں کھا سکتے؟ ان کی باہمی تقسیم میں تو میں مداخلت نہیں کر سکتا اور ہوتا بالکل ہمارے یہاں یہی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو پابند نہیں کیا، ایک اصولی بات بتا دی ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اس کا گوشت کہیں پھینک نہیں دینا آپ نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے یہ روایت رہی تھی کہ گوشت سارا کا سارا جلا دیا جاتا تھا یا آگ آسمان سے اتر کے اس کو کھا لیتی تھی، جیسے کہ قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قربانی کے جانور پر سواری بھی جائز کر دی گئی۔ پہلے لوگ نہیں سوار ہوتے تھے، یعنی اگر اونٹ ہے مثال کے طور پر اور آپ قربانی کے لیے اس کو خاص کر رہے ہیں تو آپ سواری کر سکتے ہیں، آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اگر گائے ہے آپ قربان کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ دودھ دیتی ہے تو آپ اس کا دودھ دھو سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں، ایسے ہی اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ وہ گوشت آپ کو خود بھی کھانا چاہیے، آپ کو اپنے اعزاء اقربا کو بھی دینے کا حق ہے۔ اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں بنایا گیا، یہ ہمارے فقہاء نے لوگوں کو تعلیم دی، یعنی اللہ کے پیغمبر نے کوئی قاعدہ نہیں بنایا، ہمارے فقہاء نے لوگوں کو تعلیم دی کہ آپ اگر خود کھا رہے ہیں، اعزاء کو کچھ دے رہے ہیں تو آپ کو غریبوں اور مسکینوں کو بھی دینا چاہیے۔ اور یہ اچھی تعلیم دی، یہ بہت اچھی تعلیم، اس تعلیم کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک قاعدہ بھی بنا دیا کہ آپ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، یعنی ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں، ایک اعزاء اقربا کو دے دیں، ایک آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کی بھی کوئی منصوص حیثیت نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، یہ اللہ کے پیغمبر نے بھی نہیں کہا، یہ ہمارے بعض بزرگ اہل علم نے لوگوں کو ایک اچھی تعلیم دی ہے۔ تو اگر اس کے اوپر عمل کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ سارا کا سارا بھی بعض اوقات آدمی محسوس کرتا ہے کہ مجھے غریبوں ہی کو دے دینا چاہیے۔ یہ جو قربانی وہاں ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری غریبوں کے لیے چلی جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں نہ اس کا گوشت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اس کو حاجیوں کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جو قربانی حج کے موقع پہ کرتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ساری غریبوں کے لیے چلی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ اپنے گھر کی قربانی میں بھی اس کا لحاظ رکھیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، تاہم اس کو کوئی قانون بنا کے لوگوں پر لاگو نہیں کیا گیا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مزید کچھ سوالات لیں گے اور جاوید صاحب نے ابھی جو بات کی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی لیں گے بریک کے بعد۔ جی یہاں پر سوال۔ جی میرا نام عثمان ریاض ہے۔ سر آپ نے ابھی بتایا کہ حج اور عمرے کی عبادات ہم اکٹھی کر لیتے ہیں تو اس لیے حج پہ قربانی کرنا پڑتی ہے، تو عمرے کا سفر تو ہم صرف عمرے کے لیے کرتے ہیں، اس پہ قربانی لازم کیوں ہے؟
قربانی عمرے میں بھی نفل ہے، قربانی حج میں بھی نفل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس عبادت کو نفل کر دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی حکمت کیا ہے، یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ جب قبائلی تمدن تھا، لوگ عام طور پر بھیڑ بکریاں ہی پالتے تھے، اس میں جانوروں کو لانا بھی آسان ہوتا تھا، وہ ہدی کے جانور اپنے گھروں سے لے کے آ جاتے تھے، ساتھ لے کر آتے تھے۔ یہ ممکن نہیں رہا اب، تو اس وجہ سے جو تبدیلی چاہیے تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی شریعت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، یعنی حالات کے لحاظ سے اس میں کسی چیز کو کم یا زیادہ کر دیتے ہیں، تو ہمارے لیے قربانی نفل کر دی گئی۔ عمرے میں بھی نفل قربانی، مجھے یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ میری کتاب میزان شائع ہوئی اور اس میں حج سے متعلق چیزیں بھی شائع ہوئیں، تو بعض اہل علم نے بہت اصرار سے توجہ دلائی کہ یہ تم نے کیا لکھ دیا ہے کہ عمرے میں بھی قربانی؟ تو میں نے کہا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے اور حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو سب لوگ تو بتاتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس جانور تھے قربانی کے، ان کی قربانی آپ نے اسی میدان میں کی جب حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا۔ تو عمرے میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، حج میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفل قربانی ہے، لازم نہیں ہے۔ یہ قربانی جو اس وقت ہوتی ہے یہ اصل میں حج اور عمرہ کو ایک جگہ جمع کرنے کے نتیجے میں لازم ہو جاتی ہے، یہ لازم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے، اس وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں قربانی کرتے ہیں۔ جی جاوید صاحب، عمرے میں جو قربانی ہم کرتے ہیں وہ اپنی غلطی کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے کوئی دم دینے کے لیے تو نہیں کرتے؟ نہیں، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ دیکھیے، ایک ہے ہدی کا جانور لے کے جانا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی نہیں کی تھی خدا نخواستہ جیسے صحابہ نے، وہ باقاعدہ ہدی کے جانور مدینے سے لے کر گئے تھے، حدیبیہ کے معاہدے کے بعد آگے نہیں جانے دیا گیا، وہ قربانی وہیں کی گئی، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ صحابہ زیادہ تر خوش نہیں تھے اس معاہدے پر، تو کوئی قربانی کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا، چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ آپ اٹھ کے قربانی کریں، اس کے بعد سب لوگ کر لیں گے قربانی، ایک صدمے کی کیفیت ہے، اس سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے قربانی عمرے میں بھی مناسک میں شامل ہے، حج میں بھی شامل ہے، بطور ایک نفل عبادت کے۔ تو عمرے کی قربانی، حج کی قربانی ایک الگ چیز ہے، اور آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس غلطی کے آپ کفارے کے طور پر قربانی کر رہے ہیں، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ بالکل الگ چیز ہے۔ جی، اور یہاں پر ہے کوئی کویشچن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مائی نیم از عرفان ملیر۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ مسلمان جب خانہ کعبہ جاتے ہیں تو حجر اسود کو چومتے ہیں، ہندوستان میں ہندو جو ہے وہ پتھر کو بت بنا کے اس کو چومتے ہیں، ہندو غلط ہے لیکن مسلمان ٹھیک ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شرک کیا چیز ہے۔ شرک میں پہلے آپ کسی شخصیت کا تصور کرتے ہیں جس کو خدا نے کوئی خصوصی اختیارات دیے ہیں یا وہ خدائی میں شریک ہے، اس کا بت بناتے ہیں، اس لیے وہ ممنوع ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں کسی اور کا کوئی بت نہیں بنایا گیا۔ حجر اسود کسی کا بت نہیں ہے، حجر اسود ایک علامت ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے وطن کا جھنڈا آپ کی علامت ہے، وہ اللہ کے ہاتھ کی علامت بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس کا استلام کریں اور اپنے عہد کی تجدید کریں، تو اس لیے اس میں بت پرستی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ بت پرستی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بت کسی ایسی حقیقت کی علامت بنتا ہے جس کو آپ خدائی میں شریک کر دیتے ہیں، تو اس لیے وہ بت اس کی علامت بن کر شرک کی علامت بن گیا، تو اس کو ممنوع قرار دیا۔ جاوید صاحب، میں نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ حج جو ہے وہ کیا اسی اپنی روح کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یا رسم رہ گئی ہے؟ اس سلسلے میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سیریا کی جو سچویشن ہے، جو دوسرے دیگر ممالک کی، میں پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم دیکھتے ہیں جرمنی نے جو ہے وہ پناہ دی، انگلینڈ نے پناہ دی لوگوں کو، فن لینڈ نے پناہ دی، لیکن ہم پوری امت مسلمہ جو ہے وہ میدان عرفات میں جا کر سیریا کے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، باقی کوئی عملی اقدام نہیں کریں گے، صرف دعا پر اقتصار کرنا، صرف دعا پر اکتفا کرنا۔ کیا یہ اس مسلم امہ کی اسپرٹ کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے بات؟ کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ سب اہل ایمان دنیا میں بھائی ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنے بھائی کے بارے میں اطلاع ملے کہ وہ بے گھر ہو گیا ہے، بے وطن ہو گیا ہے، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں رہی، اس کے بچے اس وقت سمندر کی لہروں کی نظر ہو رہے ہیں، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ نکل کھڑے ہوں گے نا، آپ اپنے گھر کے دروازے کھول دیں گے۔ تو اصل میں ساری دنیا کو یہی کرنا چاہیے، ساری دنیا سے ہمارا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، اور مسلمانوں کا باہمی رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ ایک اخوت وہ ہے جو انسانی بھائی چارے کی صورت میں بنیاد میں آتی ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ایک اخوت وہ ہے جو مذہب کے رشتے سے وجود میں آتی ہے۔ تو دونوں کا تقاضا یہی ہے کہ دروازے کھولے جائیں، اور میں تو آپ جانتے ہیں کہ اصولی طور پر اس کا قائل ہوں کہ یہ دروازے بند ہونے ہی نہیں چاہیے۔ یعنی دنیا میں انسانوں کی نقل مکانی پر جو پابندی ان پچھلے 50 سالوں میں لگائی گئی ہے، یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب ہے۔
یہ در حقیقت اسی جرم کے نظارے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ سرحدیں بند کرنے کا آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ یعنی یہ کیسے آپ کو حق حاصل ہوا کہ کچھ لوگ آج سے 200 سال پہلے آسٹریلیا میں جائیں، ان کا وہ ملک قرار پا جائے، اور آج کے جانے والے کے لیے اس کا دروازہ بند کر دیا جائے؟ کوئی اس کی عقلی بنیاد نہیں ہے، کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ در حقیقت یہ جب دنیا میں غربت پھیل گئی ہے بڑے پیمانے پر، تو عمرا نے اپنے لیے یہ ایک راستہ بنا لیا کہ وہ اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھیں گے۔ یہ خدا کی زمین ہے، یہ اصل میں یورپ میں بھی کھلی ہونی چاہیے، یہ ہمارے ملکوں میں بھی کھلی ہونی چاہیے۔ انسانوں کو آپ روک نہیں سکتے، وہ خدا کی زمین پر جہاں جانا چاہے چلے جائے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ اور کویشچنس کے ساتھ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک اور کویشچن ہم لیتے ہیں جی۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے حکم ہے کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ احساس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ کیفیت کیسے آئے گی؟ یہ اللہ پر سچے ایمان سے آئے گی۔ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل کرتے ہیں تو آپ کا ذہن اس معاملے میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ میرا پروردگار نہ زمان کا پابند ہے، نہ مکان کا پابند ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری شرح سے زیادہ قریب ہے، میرے ایک ایک عمل پر نگران ہے۔ اسی وجہ سے جو الفاظ وہاں استعمال کیے گئے ہیں حدیث میں، یہ حدیث جبریل ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ نہیں ہیں کہ آپ خدا کو دیکھ لیں گے، وہاں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ خدا کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اصل میں یہ خیال کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ نگران ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، میری ہر بات کو سن رہا ہے، جب آپ اس احساس میں سرشار ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی نماز، آپ کا روزہ، اس کے اندر ایک دوسری کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کیفیت ہر موقع پر ہر لحظے موجود رہتی ہے، یعنی اس کو ایک آئیڈیل اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ گویا ایک مثالی چیز ہے جس کے حصول کی جدوجہد کرنی ہے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان کو بہتر کریں۔ ایمان کیسے زیادہ بہتر ہوگا؟ اللہ کی کلام کی تلاوت کریں، قرآن مجید سے سچا تعلق پیدا کریں، اس کی تلاوت کریں گے، اس پہ آپ کو خدا بولتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو اس کی بالکل اور کیفیت ہو جائے گی۔ ایک اور کویشچن ہم لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم، میرا نام ابراہیم ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص حج کے بنا اپنی حیات میں حج نہیں کر پاتا اور وفات پا جاتا ہے، وہ ایک عیسائی یا یہودی کی موت پا جائے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ جو حج نہیں کر پاتے، جن کے ساتھ میں نہیں ہیں، ان کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ جی بہت اچھا کہ سوال ہے۔ حج کے لیے استطاعت ضروری ہے۔ جو حدیث ہے اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب آپ استطاعت رکھتے تھے، یعنی جسمانی لحاظ سے سفر کا خرچ بھی اٹھا سکتے تھے، پھر آپ بے پرواہ رہے، یعنی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے بے پرواہی برتی، آپ کو خیال ہی نہیں آیا کبھی کہ مجھے اپنے رب کی آواز پر جانا ہے۔ وہ آواز جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے فضا میں گونج رہی ہے کہ میرے گھر کی طرف آؤ، اور آپ نے لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا تھا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ آپ کی ماں کی طرف سے، آپ کے باپ کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہو، اور آپ زندگی بھر کبھی خیال بھی نہ کریں کہ ہمیں جا کے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدا بلند کر دی گئی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے بلند کی ہے۔ آپ نے اس پر لبیک کہنے کے لیے کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا، آپ کو کوئی پرواہی نہیں ہوئی، درا حال ہے کہ آپ کے پاس روپیہ بھی تھا، آپ سفر خرچ بھی اٹھا سکتے تھے، اور آپ سفر کی مشقت بھی اٹھا سکتے تھے۔ تو یہ بے پرواہی ہے۔ خدا سے بے پرواہی اصل میں استکبار ہے، یعنی آپ گویا تکبر میں مبتلا ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو مان کر بھی نہیں مان رہے، سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہے۔ تو استکبار کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی مستکبر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں جب ہم کس چھوٹی سی بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی بات پہنچ کہاں رہی ہے؟ یعنی آپ نے اگر بے پرواہی برتی ہے عمرے کے بارے میں، حج کے بارے میں، تو آپ اصل میں خدا تعالیٰ کی آواز کو سن رہے ہیں۔ نماز میں بھی یہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یعنی مؤذن کیا پکارتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، خدا کی طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بھی تمہاری پرواہ نہیں۔ جاوید صاحب، یہ جو تعلق ہے جو ہمارے رب کے ساتھ ہے، جیسے میں مثال دے دیتا ہوں، اس میں نماز ہمارا اور رب کا تعلق ہے۔ نماز ایک ایسا تعلق ہے جسے کوئی حکمران، ریاست کا کوئی حاکم اسے ساکت نہیں کر سکتا۔ لیکن قربانی کے بارے میں کیا یہ نہیں ہے بات کہ اگر وہ حاکم سمجھتا ہے، ریاست کا حکمران یہ سمجھتا ہے کہ معاشی مسائل ہیں، تو وہ قربانی کو 1 سال کے لیے جو ہے وہ ساکت کر دے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی قربانی بھی فرض نہیں رہی۔ یعنی جو قربانی بھی آپ کرتے ہیں، خواہ وہ آپ عید الاضحیٰ پر کرتے ہیں، خواہ وہ آپ حج کے موقع پر کرتے ہیں، وہ نفل قربانی ہے۔
یہ جو قربانی اس وقت لاکھوں جانوروں کی ہوتی ہے، یہ معلوم ہے کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب آپ حج کے لیے آئیں تو الگ سفر کریں، جب آپ عمرے کے لیے آئیں تو الگ سفر کریں. یعنی عمرے اور حج کی عبادت کو آفاقی لوگوں کے لیے ملانا نہیں ہے، جو عرب میں نہیں رہتے، ملانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ زندگی میں کبھی ایک بار موقع پاتے ہیں کہ جا کے حج کریں یا عمرہ کریں، تو لوگوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دونوں عبادتیں کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اگر دو عبادتوں کو تم ایک سفر میں اکٹھا کرو گے، یعنی اصل میں تو عمرے کے لیے لگانا چاہیے تھا، حج کے لیے الگ آنا چاہیے تھا. اگر تم ان دونوں عبادتوں کو اکٹھا کرو گے ایک سفر میں تو اس کے جرمانے کے طور پر ایک قربانی کرو گے. یہ جو لاکھوں آپ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں وہ یہ قربانی ہے. یعنی عمرے کی قربانی بھی نفل ہے، حج کی قربانی بھی نفل ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی بھی نفل ہے. یہ اس لیے نفل کر دی گئی کہ جس تمدن میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد داخل ہونے والے تھے، وہ اصل میں جانوروں کا تمدن اب اس طرح رہا نہیں. لوگ اس طرح جانور پالتے نہیں، بھیڑ بکریوں پر ان کی معیشت کا انحصار نہیں ہے، ان کا نقل و حمل کے لیے بھی وہ ذرائع موجود نہیں رہے، تو اس لیے اس کو ایک نفل عبادت کر دیا گیا ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حج میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی نفل عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، غیر معمولی عبادت ہے، اپنی جان نظر کرنے کی تمثیل ہے. اسی جذبے سے ہونی چاہیے، اس کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کو اب فرض نہیں رکھا گیا، اس کو نفل بنا دیا گیا. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا. ناظرین، ہم نے آج حج سے متعلق گفتگو کی، اس کی حکمت اور تاریخ کے حوالے سے بات کی. اس وقت جو اسکرین پر ایس ایم ایس اور ای میل موجود ہے، آپ اس پر ہمیں اپنی فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، اپنے مشورے بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی ایسا ٹاپک جس پر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے کسی پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.